میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، بھائی بہن، ان کا اچھا انداز، اچھا رویہ، اچھا سلوک گھر میں پیار، محبت، امن، سکون کا باعث بنتا ہے۔ ان کا آپس میں لڑنا جھگڑنا، آپس کی ناچاکیاں، یہ بہت سارے بے سکونی کے ساتھ ساتھ گناہوں کا سبب بھی بنتے ہیں۔ اگر ہم سینہ شعور کہوں یا ایک آپس کی سمجھ کہ ایک دوسرے کو سمجھا کہ یہ میرا بھائی ہے، یہ میری بہن ہے، یہ میرا بھائی ہے، میری بہن ہے، یہاں سے لے کر چلیں تو وہ ٹل ڈیتھ، موت آنے تک، گھر میں جنازہ نکلنے تک آپس کے کیا تعلقات ہوتے ہیں، کیا تعلقات ہونے چاہیے، اس کو سمجھنے کی آ جاتے ہیں۔ اور پھر صرف بھائی بہن ہی نہیں ہے، یہاں مراد دو بھائیوں کے تعلقات بھی ہیں، دو بہنوں کے تعلقات بھی ہیں۔ ایک گھر میں 4 بھائی ہوتے ہیں، 4 بہنیں ہوتی ہیں۔ چاروں بھائی آپس میں کیسے ہیں، چاروں بہنیں آپس میں کیسی ہیں، یہ بھائی بہن آپس میں کیسے ہیں، یہ سب دیکھا جائے گا۔ اور ایک بڑا ہی انوکھا، بڑا ہی خوبصورت، بڑا ہی محبت بڑا رشتہ ہے، بہت ہی پیارا تعلق ہے۔ آپس کے اس تعلق کو بہتر، اچھا اور عمدہ تعلق بنا سکتے ہیں۔ بھائی بہن، بھائی بھائی، بہنیں بہنیں، یہ اگر مدنی چینل پر ہیں، یہاں ہے تو سب بیٹھ کر دیکھیں اور سنیں اور اپنے پر غور کریں کہ میرا کردار کیا ہونا چاہیے۔ یہاں جو سب سے بڑا پرابلم آ سکتا ہے وہ یہ ہے کہ جب میں کسی جھگڑے کی بات کروں گا تو فوراً بہن سوچے گی یہ میرے بھائی کو بول رہا ہے۔ ارے بھائی کو نہیں بولا، آپ ہی کو بول رہا ہوں، آپ بھائی کو نہیں بول رہا، کیونکہ آپ کی یہ سوچ ہی بتا رہی ہے کہ بھائی صحیح ہوگا، آپ ہی میں دماغ میں کوئی مطلب کہ ذہن میں کوئی ایسا وائرس پھنسا ہوا ہے آپ کے۔ اسی طرح اگر کوئی اتفاق کی بات کروں گا تو ہو سکتا ہے کہ دوسرا بھائی پوچھے گا یار یہ صحیح بول رہا اپنے بڑے بھائی کو، بڑا بھائی یہی ایسا، بڑا بھائی ایسا نہیں، آپ ہی ایسا۔ یہ جو سوچتا ہے نا کہ یہ ہے ہی ایسا، یا اگر سوچتی ہے نا میرا بھائی ہے ہی ایسا، یا بھائی سوچتا ہے نا آج میری بہن کی کلاس ہو رہی ہے، یہ میری بہن ہے ہی ایسی، یہ جو کسی اور کے بارے میں سوچ رہا ہے نا یہ غلط ہے۔ اپنے بارے میں سوچے، اور اگر ہر کوئی پورا بیان اپنے ہی بارے میں سوچے گا، اگر یہ ساری طبیعتیں اگر ہمارے اندر آ گئی اور ان طبیعتوں کے مطابق ہم ڈھل گئے تو انشاءاللہ عز و جل امید ہے کہ سب مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ سب سے بنیادی چیز ہے اتفاق۔ سب سے بنیادی چیز کیا ہے؟ اتفاق، اتحاد۔ جو لوگ ساری دنیا میں امن و امان کی باتیں کرتے ہیں، شہر میں امن و امان کی باتیں کرتے ہیں، علاقوں میں امن و امان کی باتیں کرتے ہیں، وہ تو بالخصوص توجہ کریں ہمارے گھر میں کتنا امن ہے، ہمارے گھر میں کتنا سکون ہے۔ جہاں 2-4 بھائی 2-4 بہنیں رہتی ہیں وہاں پر 2 ماں باپ مل کر امن قائم نہیں کر سکتے تو باہر امن کہاں سے آئے گا؟ امن کے لیے، سکون کے لیے سب سے بنیادی چیز ہے آپس میں اتفاق کا ہونا۔ اور اتفاق آپس میں کب پیدا ہوتا ہے؟ جب ایک دوسرے سے بندہ محبت کرے اور یہ دیکھے کہ میرا یہ رشتہ خونی رشتہ ہے، ہمارے ماں باپ ایک ہیں، تو ہماری صلہ رحمی کی تو بات ہی کچھ ہو رہا ہے، ہم تو رہتے ہی ایک ساتھ گھر میں، اور ہمارے بے سکونی، ہماری نا اتفاقی یہ پورے گھر کو تباہ و برباد کر سکتی ہے۔ ایک والد صاحب بار بار دیکھتے تھے کہ بھائی آپس میں لڑا کرتے تھے، بہت سمجھاتے لیکن سمجھتے نہیں تھے۔ ایک مرتبہ والد صاحب نے سب بھائیوں کے ہاتھوں میں چھوٹی چھوٹی ڈنڈیاں دے دی اور کہا کہ اس کو توڑو۔ سب نے زور مارا، کھڑا کر کے ٹوٹ گئی۔ پھر والد صاحب نے جتنے بھائی تھے نا ان سب کے تعداد میں وہ لکڑیاں جمع کی، اسے گٹھا بنایا ایک پورا اور اس کو رسی سے باندھ، اور اب ایک بھائی کو دیا، اب اس کو توڑو۔ اب سارے بھائی مل کر زور لگا رہے مگر وہ ٹوٹ ہی نہیں رہا۔ اس وقت والد صاحب نے فرمایا کہ دیکھو بیٹا، جب تک تم اس طرح آپس میں لڑتے رہو گے نا تمہیں کوئی بھی آ کر توڑ دے گا، اگر تم متحد ہو گئے، تم اتفاق ہو گیا تو تمہیں کوئی بھی نہیں توڑ سکے گا۔ یہ سب سے بنیادی چیز، بھائی بہنوں کا آپس میں اتفاق اور اتحاد کا ہونا۔ ایک بہن اپنی سہیلیوں یا اپنی دوستوں سے اتنی محبت کرتی ہے، اپنی دوسری بہن سے نہیں کرتی۔ ایک بھائی اپنے دوستوں سے اتنی محبت کرتا ہے جو اپنے دوسرے سگے بھائی سے نہیں کرتا۔ دوست اچھے لگتے ہیں، دوست پیارے لگتے ہیں، دوست کے لیے خرچہ بھی ہے، دوست کے لیے تحفہ بھی ہے، دوست کے لیے ٹائم بھی ہے، دوست کے لیے محبت بھی ہے، دوست کے لیے مسکراہٹ بھی ہے۔ لیکن گھر کے اندر بھائی بہنوں میں آپس میں نہ یہ دوستی ہے، نہ محبت ہے، نہ مسکراہٹ ہے۔ باہر نکلیں گے تو دوستوں میں واری جائیں گے، گھر میں آئیں گے تو ایک دوسرے کو کاٹیں گے۔ تھوڑے بچپن کی باتیں کر رہا ہوں، نارمل جو ایک گھر میں ایک ایج ہوتی ہے، ان کی آپس میں محبت اتفاق نہیں ہوتا، ان کی آپس میں پیار کی فقدان ہوتا ہے۔ دیکھیں جنرلی بات ہے، یہ نہیں ہے کہ کہیں بھی ایسا نہیں ہے، ہوتا ہے۔ بعض اوقات گھر میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ گھر میں چند بھائی بہنوں میں بنتی نہیں ہے
ایک دو بھائی بہنوں میں بن رہی ہوتی ہے تو ہم خود دیتے یار ان کی بڑی بنتی ہے، ہم کہتے ہیں نا ان دونوں کی بڑی بنتی ہے، ان کی بنتی نہیں ہے، یہ بنتی نہیں ہے، اس پر آپ غور کریں کہ میری کیوں نہیں بنتی۔ جب یہ بات کریں گے تو کہیں گے اس کی یہ غلطی، اس کی یہ غلطی، اس کی یہ غلطی، وہ یوں کرتا ہے، وہ یوں کرتا ہے، یوں کرتا ہے۔ حدیث پاک میں کہ جس سے یہ پسند ہو کہ اس کی عمر دراز ہو، اس کے رزق میں وسعت ہو اور بری موت اس سے دور کر دی جائے، تو اسے چاہیے کہ اللہ سے ڈرتا رہے اور صلہ رحمی کرے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور جو رشتہ گھر کے اندر ہے اس کے ساتھ تو کتنا اچھا سلوک کرنا چاہیے اس پر بندہ غور کرے۔ تو بھائی کا بہن کے ساتھ، بہن کا بھائی کے ساتھ بہت اچھا رشتہ ہے، بہت اچھا رشتہ، اتنی اچھی صلہ رحمی یہاں ہو سکتی ہے کہ مت پوچھیے بات۔ مثال کے طور پر آپ کی بہن غریب ہے اور آپ کے پاس سرمایہ ہے، آپ دنیا میں بانٹ رہے ہو، بہن کو نہیں دے رہے ہو، بہن سرمایہ دار ہے، ہوتی ہے بہنوں کے پاس پیسہ زیادہ ہوتا ہے، بھائی غریب ہے، بہن ساری دنیا میں بانٹے گی، بھائی کو نہیں دے گی، یا دے گی تو بھائی کو چٹکی بھر دے گی۔ اس کی کئی وجوہات ہوتی ہیں، ایک تو آپس میں اتفاق نہیں ہوتا، محبت نہیں ہوتی، کیونکہ جب بھائی بہن کی تکلیف کو دیکھے گا تو دل ملا جائے گا، بے قرار ہو جائے گا، بے چین ہو جائے گا، میری بہن تکلیف میں، سگی بہن تکلیف میں، بہن بھائی کو دیکھے گی تو پریشان ہو جائے گی، گھبرا جائے گی کہ میرا سگا بھائی تکلیف میں۔ لیکن چونکہ یہاں پر عموماً شہرت نہیں ہوتی، یہ ایک سبب ہے جس کی وجہ سے یہاں پر خرچ کرنے کا جی نہیں جاتا۔ دنیا میں خرچ کرے گا تو جناب سخی کہلائے گا، بہن کو دے گا، کس کو پتا کہ میں نے بہن کو دیا، اور اعلان توڑی کرے، جو محبت میں دے گا، پیار میں دے گا، شفقت میں دے گا، رحم کے ساتھ دے گا، تو وہ کو ڈھول توڑی بجائے گا کہ میری بہن غریب تھی یا میرا بھائی غریب تھا، مستحق تھا بیچارہ، تو اس کو زکوٰۃ کی حاجت تھی، فلاں حاجت تھی، تو میں نے یوں نکال کے دے دی، اعلان تو نہیں نہ کرنا۔ تو گھر میں دینے سے عموماً صدقہ کرنے کی شہرت نہیں ہوتی، سخاوت کی شہرت نہیں ہوتی، شہرت ہوتی ہے باہر۔ اگر یہ چیز تمام خرچ کرنے والوں کے دل و دماغ پر آ جائے کہ جو قریبی رشتہ دار ہیں، جو قریبی عزیز ہیں، جو غریب ہیں، بے سہارا ہیں، ان میں جا کر خرچ کرے، جا کر ان کو پردے کی حالت میں شرعی تقاضے پورے کر ایک ایک رشتہ دار کے پاس جا کر، اگر یہ اہل سربت جتنے بھی اگر مجھے سن رہے ہیں، واللہ غور کرو، آپ ایک مرتبہ سر جھکا کر غور کرو کہ آپ کے جتنے رشتہ دار مستحق غریب ہیں، اگر آپ ان کو جا کر دینا شروع کر دو، اللہ نے آپ کو اتنا دیا ہے، آپ کی 7 پشتے کھائیں آپ کا ختم نہ ہو، لیکن آپ کے اپنے بھائی کے کسی گھر میں، کسی کے بہن کے گھر میں، کسی اور عزیز رشتہ دار، قریبی رشتہ داری اگر غور کر لیں ان کے گھر میں، واقعی کھانے کو نہیں ہوتا۔ ان کے بچے دیکھ رہے ہوتے کہ ہمارے فلاں ماموں ہیں، ہمارے فلاں چاچا ہیں، ہمارے فلاں یہ ہیں، ہمارے فلاں وہ ہیں، تایا کے پاس اتنا ہے تو بھائی کے پاس اتنا ہے، ان کے بچے یوں کر رہے ہیں، ان کے بچے یوں کر رہے ہیں، اور آپ ہی کے بھائی اور آپ ہی کے بہن کے بچے ایک ٹائم کے کھانے کو ترس رہے ہیں۔ آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ کیسے آپس کی محبت پیدا ہوگی، کیسے آپس کی الفت پیدا ہوگی؟ کہ وہ دیکھ رہے کہ بے رخی کتنی عروج کی پہنچی ہوئی ہے۔ آخر پیسہ اتنا آنکھوں کو اندھا کیوں کر دیتا ہے؟ پیسے کی چمک دمک اتنی آنکھوں کو اندھا کیوں کر دیتی ہے کہ بھائی کو بہن کی اور بہن کو بھائی کی، ان کے آپس کے بچوں کی تکلیف ایک دوسرے کو نظر نہیں آ رہی ہوتی ہے، اور غیروں والا سلوک ہوتا ہے بعض اوقات۔ آپس کی صلہ رحمی بہت ضروری ہے۔ اب اگر جب ان کو بیٹھ کر سمجھاؤ تو ایک دوسرے کے بارے میں غیبتیں کرتے ہیں، تہمتیں باندھتے ہیں، مجھے مت سمجھاؤ، مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو سمجھاؤ نا، چڑیل ہے میری بہن، معاذ اللہ، یہ بہن کو چڑیل بولتا ہے، اس کو مطلب ڈر نہیں لگتا اللہ سے، وہ بھائی تھوڑی ہے، ڈاکو ہے، ڈاکو ہے، ہاں اس کا بس نہیں چلتا، میری کلیجی بیچ کر بھی کھا جائے گا، بہت لالچی ہے، بہت لالچی ہے۔ یہ بہن ہے جو اپنے سگے بھائی کی غیبت کر رہی ہوتی ہے، تہمت باندھ رہی ہوتی ہے، پتہ نہیں کیا کیا کر رہی ہوتی ہے۔ اس کا دماغ تو اس کی بیوی نے خراب کر دیا ہے، اس کے بچے ہی صحیح نہیں ہے۔ بھائی کو موقع ملے گا تو وہ بہن کی پورے خاندان، پورے گھر کو کھنگال ڈالے گا، کیا کس کی غیبتیں کر رہے ہو؟ سگے بھائی بہنوں، خون کا رشتہ ہے آپ کا آپس میں، آپ کو تھوڑا احساس نہیں ہوتا؟ کسی تیسرے آدمی کے بیچ میں بیٹھ کر بہن بھائی کی غیبتیں کر رہی ہوتی ہے، بھائی بہن کی غیبتیں کر رہا ہوتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ جس کے ساتھ آپ یہ کر رہے ہو یہ چغل خور بیٹھا ہوا ہو، یہ بہن کی باتیں سن کے بھائی کو جا کر بتا دے، کیا خیریت تو ہے یار، کیوں کیا ہو گیا، ہماری بہن نے تمہارے بارے میں کوئی نعرہ دوارا دے یار، کیا نہیں ویسی بات تو نہیں ہے، ہاں میں گیا تھا آج یار، وہ اس طرح وہ ہاں اسی بول رہی تھی میری بہن، کیا کروں یار میں، دیکھو میں تمہارے سامنے نہیں بول رہا تھا نا کچھ میری بہن کے بارے میں، اب ایک نمبر کی چڑیل ہے، ڈاکن ہے، ڈاکن، اس کی باتوں میں مت آ رہا۔ اب وہ جا کر وہاں بولے گا، وہ جا کر ادھر بتائے گا کہ میں تو سمجھانے گیا تھا تمہارے بھائی کو، وہ تو تمہیں ڈاکن بول رہا تھا، چڑیل بول رہا تھا، ایسا بول رہا تھا، تو میں نے 4 باتیں بھی تجھے کم بتائی تھی، یہ لے 4 باتیں اور لے میرے بھائی کے بارے میں، یہ جھنگ ہو جائے گی۔ محبتوں کے چور، محبتوں کے چور،
نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے. اور حل کیا ہے اس کا؟ کفل مدینہ، کفل مدینہ، کفل مدینہ انشاءاللہ. صلو علی الحبیب، صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم.